یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے نہ میں آپ کی زندگی میں آتی، نہ آپ پر یہ کڑا وقت آتا۔ کبیر دادا چاہت بڑے لہجے میں بولا، اس بیکار زندگی میں ایک تم ہی تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بن کر آئی ہو۔ چندہ تمہارے ساتھ گزارا ایک ہفتہ مجھے کئی صدیوں کی زندگی سے عزیز ہے۔ وہ سسکی، کبیر میں ڈری ہوئی ہوں، مجھے اپنی گوش میں بڑھ کر یہاں سے کہیں دور لے جاؤ، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ وہ اعتماد سے بولا، کبیر کی زندگی میں تو میری جان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس نے سرسہمہ لہجے میں پوچھا، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو؟ کبیر دادا نے کوٹ اتار کر اس کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کوئی ضروری کارروائی کی اور کوٹ تناوش کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، کیا میرے بعد زندہ رہنا چاہو گی؟ تناوش نے نفی میں سہ ہلایا، مجھے اللہ پاک کی قسم نہیں، نہیں بالکل نہیں۔ وہ زخمی لہجے میں بولا، کوٹ کے اندرونی جیب میں موجود پستول میں نے کاک کر دیا ہے، اگر میں زندہ نہ بچ پاؤں تو سر پر رکھ کر ٹریگر دبا دینا۔ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ہفتے بھر کا وقت ہم نے اکٹھے گزارا ہے اسے آپ بلا دیں؟ یاد ہے وہ لڑکی جو ہمیں شاپنگ کرتے ہوئے ملی تھی؟ اس کی آنکھوں میں نے آپ کے لیے محبت دیکھی تھی۔ آپ میرے بعد اسے شادی کا لینا، سارے گندے کام چھوڑ دینا۔ اگر کبھی میری یاد زیادہ ستائے تو اس لڑکی سے میری باتیں کریں، اسے بتانا کہ ایک اور لڑکی بھی تھی جو آپ کو پیار کرتی تھی۔ اس جتنا تو نہیں، بس تھوڑا سا ذرا سا۔ اس کی آواز بڑھا کے، تو اسے سچ نہ بتانا ورنہ وہ خفا ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ کبیر دادا کی سمجھ میں اس کی بات نہیں آئی تھی۔ وہ نڈر انداز میں بولی، اگر میں اب بھی خود کو ختم کر لوں تو لازمی بات ہے سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی، جانتی ہو خودکشی حرام ہے۔ البتہ ایک عورت عزت بچانے کے لیے اپنی جان لے سکتی ہے، ایسا تم اس وقت کر سکتے ہو جب میں باقی نہ رہا یا لڑائی ہار گیا۔ کبیر، اس کے ہونٹوں پر عذیت بڑی سسکی ابھری، تم مجھ سے پوچھتی تھی نا کہ میں کون ہوں؟ زیادہ تو نہیں، لیکن اتنا بتا دوں کہ میں قرآن مجید کا حافظ ہوں گڑیا۔ 5 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر تک کا وقت میں نے مدرسے اور مسجد میں گزارا ہے، اور پھر حافظ عبدالکبیر علی خان کو حالات نے کبیر دادا بننے پر مجبور کر دیا۔ میں آپ کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی پلکیں تھک کر اشکوں کے سیلاب کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ تناوش میں بقائم ہوش و حواس کہہ رہا ہوں، اگر تم نے میری موت یا ہار سے پہلے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تمہیں میری طرف سے 3 طلاق۔ کبیر، اس کے منہ سے تیز سسکی نکلی تھی، فکر نہ کرو میری جان، یہ مشروط طلاق ہے۔ اگر تم نے میری موت یا ہار سے پہلے خود کو کوئی نقصان نہ پہنچایا تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ دوبارہ ایسا نہ کہنا ورنہ میری جان بغیر گولی لگے نکل جائے گی۔ ادھر کاشف راجپوت شمشیر دادا کے پاس پہنچ کر منت سماجت کر رہا تھا۔ دادا پلیز غصہ تھوک دے، اس کا دماغ جگہ پر نہیں، میں اسے سمجھا دوں گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ شمشیر دادا اکڑ لہجے میں بولا، کاشی میرا دماغ خراب نہ کرو۔ دادا، وہ آپ کا بچہ ہے، کیا اس پر ترس نہیں آئے گا؟ وہ حرام خور بے غیرت ہے، ایک لڑکی کے لیے اپنے استاد کا مقابلہ کرنے پر تیار ہو گیا، اور اس سے بلائی کی کیا امید رکھوں گا؟ دادا، وہ اس کی بیوی ہے۔ بکواس کرتا ہے، وہ اکیل کبھی بیوی نہیں بن سکتی۔ دادا شمشیر دادا نے کاشف کی بات سننا گوارا نہیں کیا تھا۔ دفع ہو جو کاشی، یہ نہ ہو اس بے غیرت سے پہلے تمہارا نمبر لگا دو۔ مجھے کسی کمینے کی ضرورت نہیں۔ کاشف دکھی لہجے سے کبیر دادا کی طرف بڑھ گیا۔ شہاب قصوری کے آدمی نے کھانے کی میزوں اور صوفے وغیرہ کو دیواروں کے ساتھ لگا دیا تھا۔ ایس پی کی بیوی اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی، بس میری جان، تھوڑی دیر تک تمہارے باپ کا قاتل اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ فصیح الدین کی بیوی کرن سے اس کی گہری سہیلی ثمینہ مخاطب تھی۔ بڑا دادا بنا پھر حد آد اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ کرن نفرت بڑے لہجے میں بولی، ہاں، میرے پاس ہی کا خون رائے گا نہیں جا سکتا تھا۔ کاشف کبیر دادا کے قریب رکتا ہوا بولا، کوئی ایسی صورت جس سے یہ لڑائی روکی جا سکے؟ ہاں، میری بیوی سے کوئی تعرض نہ کیا جائے، مجھے ہر فیصلہ منظور ہے، چاہے موت ہی کی سزا کیوں نہ ہو۔ تناوش سسکی، کبھی نہیں کبیر دادا، میں تم سے محبت کرتا ہوں یار، اگر تمہیں بچا سکتا تو کسی قسم کی قربانی سے ذریعہ نہ کرتا، مگر شمشیر دادا کے سامنے میں بے بس ہوں۔ یہ کہتے کاشف سر جھکائے واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شہاب قصوری نے سربراہی کے دونوں دعوے داروں کو بڑے ہال کے درمیان میں آنے کی دعوت دی۔ باقی لوگ کونے میں سمٹ گئے تھے۔ تناوش بے ساتھ کبیر دادا سے لپٹ گئی تھی۔
کبیر یاد رکھنا، مجھے دنیا میں آپ سے پیارا کوئی نہیں، اپنی گڑیا کو مایوس نہ کرنا، یہ شخص آپ سے جیت نہیں سکتا، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ گلگلے لہجے میں بولا، جانتا ہوں میری جان، جانتا ہوں۔ تناوش نے زیر اللہ بڑبڑاتے ہوئے چاند دعائیں پڑھی اور اس پر پھونک دی۔ یہی منتر پڑھ پڑھ کر اس جادوگرنی نے میرے کبیر کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ فرحانہ ساتھ کر رخسانہ کو مہاتم سے رخسانہ ہنسی، اگر آپ سے چھینا ہے تو اس کے پاس بھی باقی نہیں رہے گا۔ فرحانہ نفرت بڑے لہجے میں بولی، اس فحاشہ کو تو میں پاپا کو کہہ کر کوٹھے پر بٹھاؤں گی، جہاں روزانہ درجن بارگاہ اسے اس کی حقیقت یاد دلائے کریں گے۔ پتہ ہے میری جند جانی نے اسے بہن بنا لیا۔ رخسانہ اسے فحاشہ کے بارے میں بتانے لگی۔ ویسے اچھا ہی کہ میں نے کبیر دادا کی موت کے بعد وہ بھی اس بلا کے قابو میں آ سکتا تھا۔ فرحانہ نے پوچھا، نظر نہیں آ رہا وہ؟ ابو جان کہہ رہے تھے کہ طبیعت ناساز ہے، میں تو سوچ رہی ہوں کل اس کے پاس چلی جاؤں، کبیر خان کی موت کی تعزیت بھی کر لوں گی، اس کی طبیعت کا بھی پوچھ لوں گی۔ فرحانہ دکھی لہجے میں بولی، یار بار بار اس کی موت کا ذکر کر کے مجھے دکھ تو نہ دو نا۔ لیجیے میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ رخسانہ سردی سے ہونٹ بھینتے ہوئے حال کے بس میں موجودہ آمنے سامنے کھڑے کبیر دادا اور شمشیر دادا کو دیکھنے لگی۔ شہاب قصوری کہتا، اگر کوئی مقابلے سے دستبردار ہونا چاہتا ہے تو اپنی شکست تسلیم کر سکتا ہے، مقابلہ شروع ہونے کے بعد کسی کی شکست سے تسلیم کرنے کے باوجود مخالف اسے قتل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ دونوں خاموش کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ شمشیر دادا سے تربیت حاصل کرتے وقت کبیر دادا کو سینکڑوں مرتبہ یوں شمشیر دادا کے سامنے کھڑا ہونے کا موقع ملا تھا، مگر وہ مصنوعی مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ ایسے مقابلوں میں کبیر دادا ہمیشہ ہی ہار جاتا تھا، لیکن اسے کبھی اپنی ہار کا دکھ نہیں ہوا تھا، بلکہ ہمیشہ شمشیر دادا سے مقابلہ کرتے وقت اس کے دل میں لڑنے کی بجائے مار کھانے کی نیت ہوتی، اور یہ شمشیر دادا کی سخت تربیت اور پٹائی ہی کا اعزاز تھا کہ کبیر دادا کے سامنے کوئی لڑاکا 2 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہر پاتا تھا۔ لیکن آج وہ مار کھانے کی نیت سے نہیں، اپنے استاد کو مارنے کی نیت سے تیار کھڑا تھا۔ کبیر ابھی وقت ہے، اپنی جان بچا لیجیے، نہ ہو بات میرے اختیار سے بھی نکل جائے، ہارنے کی صورت میں تمہیں کوئی بھی گولی مار کر ہلاک کر سکتا ہے۔ کبیر دادا نے کئی دفعہ کہی ہوئی بات دہرائی، امیر بیوی کو کچھ نہ کہنے کا وعدہ کر، مجھے اس کے علاوہ ہر سزا منظور ہے۔ جس فحاشہ کی وجہ سے تم نے مجھ سے بغاوت کی، ہمت کی، اسے تو میں ایسا سبق پڑھاؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ یہ شمشیر دادا کا تم سے وعدہ ہے۔ کبیر دادا اس کی بات کا جواب دیے بغیر خاموش کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی چھا گئی تھی۔ شمشیر دادا کی دل سے قدر کرنے والے کے دل سے ایک دم وہ عزت اور احترام رخصت ہو گیا تھا۔ جو شخص اس کی تناوش کی عزت کا دشمن ہو سکتا تھا، اسے قابل احترام نہیں سمجھ سکتا تھا۔ شروع کرو، شہاب قصوری آواز گویا طبل جنگ تھا کہ جس کے بعد فریقین ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے حقدار ہو گئے تھے۔ حاضرین میں فقط تناوش تھے، جس کے لب مسلسل مناجات کے درد میں مصروف تھے۔ مسلسل مناجات کے ورد میں مصروف تھے۔ چند گھنٹے پہلے وہ عارضی جدائی پر رو رہی تھی اور اب دائمی جدائی سر پر آن کھڑی تھی۔ یا اللہ پاک، تیرے ہمیشہ میرے پیاروں کو چھینا ہے۔ میں نے گیلے بھی کیے، شکوے شکایات بھی کی کہ تیری بارگاہ کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی جہاں شنمائی ہو سکتی ہو، مگر میری دعائیں رد گئیں۔ اے اللہ، آج میری دعا کو رد نہ کرنا۔ اے اللہ پاک، میں جانتی ہوں تیری بے نیاز ذات کو کسی پرواہ نہیں، لیکن عاجزوں کی دعا بھی تو فقط تو ہی سنتا ہے۔ تیرے ہی قبضہ قدرت میں ساری طاقتیں اور ساری قوتیں ہیں، میرے مالک، ساری برائیاں تجھے ہی سزاوار ہے۔ اس اے قوتوں، طاقتوں اور برائیوں کے مالک، اے اکبر، اے کبیر ذات، میں اپنے عبدالکبیر کے لیے جھولی پھیلا رہی ہوں، میری جھولی کو خالی نہ لوٹانا۔ اے اللہ پاک، مجھ سے سب کچھ چھین لے، مگر میرے عبدالکبیر میری خالی جھولی میں ڈال دے۔ اے اللہ پاک، تو سنتا ہے، تو جانتا ہے، تو دلوں کے حال سے واقف ہے نا، میری دکھی دل کی پکار سن لے۔ میں جانتی ہوں عبدالکبیر بہت گناہ گار، خطا کار، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں اسے تیرا فرما بردار بندہ بناؤں گی، اس سے سارے ناجائز کام چھڑوا دوں گی۔ اے اللہ پاک، ایک موقع تو دے دے، مجھے تھوڑی سی مہلت تو دے دے۔ سنا ہے تو رونے والوں کو جلدی دیتا ہے، دیکھ لے میں رو رہی ہوں، سنا ہے تو دکھی دلوں کی پکار خالی نہیں لوٹاتا۔ میرے مالک، میرا دل دکھ سے بڑا ہوا ہے، اے سب کی سننے والے، میری دعا قبول کر لے، اے دینے والے، مجھے میرا عبدالکبیر دے دے۔ یا اللہ پاک، وہ لرزتے ہونٹوں، سسکتے لہجے، آنکھوں میں آنسو اور دکھی دل کے ساتھ اپنے مالک کے ساتھ ہم کلام رہے۔ اس کی
دھندلائی ہوئی نظریں مضبوط جسامت والے لمبے ترنگے کبیر دادا پر گڑی تھی جو شمشیر دادا کے سامنے بچا نظر آ رہا تھا۔ اس وقت کاشف راجپوت بہرام پاشا کو پیغام لکھ رہا تھا: پاشا، اگر اپنے استاد کا آخری دیدار کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ شمشیر دادا اور وہ آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اس کی وجہ وہی ہے، یعنی تمہاری چھوٹی بہن شاید یہ جاننا بھی تمہارے لیے باعث اذیت ہو کہ اسے نوشاد افریدی پارٹی پکڑ کر یہیں لے آئے ہیں۔ اس نے پیغام بھیجنے کا بٹن دبایا اور اس وقت شمشیر دادا نے اپنا لمبا بازو گھماتے ہوئے کبیر دادا پر حملہ کر دیا۔ بھاری بھرکم جسامت کے باوجود وہ کسی چیتے کی طرح پھرتیلا تھا۔ یہی لڑنے کی صلاحیت ہوتی تھی جس کی بدولت اس نے بمبئی جیسے شہر میں اپنی داغ بٹھا دی تھی تھوڑی دیر پہلے۔ مصر سے اس کے تھپڑ کھانے والے کبیر دادا نے ایک دم جھک کر اس کا وار ہٹا کے اپنا دایاں مکہ زوردار انداز میں اس کی پسلیوں کے نیچے پیٹ میں رسید کر دیا، مگر اس کا پیٹ شاید فولاد کا بنا تھا۔ کبیر دادا کو یقین تھا کہ اگر وہ مکہ کسی دوسرے آدمی کے پیٹ میں اسی شدت سے پڑا ہوتا تو ضرور جان لینے کے لیے کافی تھا، لیکن شمشیر دادا ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ مکہ مارنے کے ساتھ کبیر دادا رکا نہیں تھا، بلکہ اس نے تیز رفتاری سے 3-4 مکے اسی جگہ پر جڑ دیے تھے۔ اس کے مکوں کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے شمشیر دادا نے دوبارہ ہاتھ گھمایا۔ اس دفعہ کبیر دادا باز نہیں پایا تھا۔ چھاتی میں لگنے والے مکے نے اسے فرش پر اچھال دیا تھا۔ اس نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر شمشیر دادا نے اس سے پہلے فٹ بال کو لات مارنے کے انداز میں اس کے دائیں پہلو کو ٹھوکر کا نشانہ بنایا اور وہ 3-4 گز دور جا گرا۔ اس کے پہلو میں شدید درد شروع ہو گیا تھا، مگر وہیں پڑے رہنے کا نتیجہ اسے دوسرے ناقابل برداشت چوٹ کی صورت میں مل سکتا تھا۔ شمشیر دادا کے قریب پہنچنے سے پہلے وہ اچھل کر کھڑا ہوا۔ اس وقت شمشیر دادا قریب پہنچ گیا تھا۔ اس کے سر کی بھرپور ٹکر کبیر دادا کی چھاتی میں لگی اور وہ اچھل کر دیوار کی جڑ سے جا گرا۔ اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگی تھی۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ اٹھا۔ اس وقت تک شمشیر دادا نے قریب پہنچ کر اسے ایک ہی ہاتھ سے اٹھا کر سر سے بلند کر کے دیوار سے اس کی پیٹھ لگا دی تھی۔ کبیر دادا جانتا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر بھی اسی طرح ہوا میں لڑکتا رہ گیا تو اس کی قوت ختم ہو جائے گی۔ اپنی ٹانگ گھٹنے سے موڑ کر اس نے شمشیر دادا کی تھوڑی پر وار کرنا چاہا، جسے شمشیر دادا نے دوسرے ہاتھ سے روک دیا، لیکن اسی دوران کبیر دادا دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر اپنا گلا اس کی جناتی گرفت سے چھڑوا چکا تھا۔ پاؤں نیچے لگتے ہی کبیر دادا نے سر کو زوردار ٹکر شمشیر دادا کی چھاتی میں رسید کی۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی زوردار کک نے کبیر دادا کو دوبارہ دیوار سے ٹکرانے پر مجبور کر دیا۔ شمشیر دادا نے اس ایک کک پر اکتفا نہیں کیا تھا، کبیر دادا کے سنبھلنے تک وہ اس پر مکوں کی بارش برسا چکا تھا۔ بڑی مشکل سے کبیر دادا نے نیچے بیٹھ کر ان مشینی مکوں سے جان چھڑوائی۔ زور لگا کر دیوار سے دور ہو کے، مگر اب شمشیر دادا کا پڑا بلند ہو چکا تھا۔ کبیر دادا کو ایک مکے کے جواب میں 3 مکے کھانا پڑتے۔ مسلسل مار کھا کر کبیر دادا لہولہان ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے و جسم سے رستا ہوا تناوش اس کی دماغوں کے رد جانے کی بری خبر سنا رہا تھا۔ باپ اور بھائی کی موت کے بعد شاید شوہر کی موت کا دکھ دیکھنا بھی اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ کبیر دادا کو لگنے والی ہر چوٹ اس کے دل پر لگ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کبیر دادا اس سے پہلے اس کا سانس نکل جائے گا۔ اس کے باوجود اس کے لڑتے ہونٹوں پر مناجات جاری رہی، اور پھر شمشیر دادا کی زبردست ٹھوکر سے کبیر دادا دیوار سے ٹکرائے، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتا اس کی چھاتی سے شمشیر دادا کا ہاتھی جیسا پاؤں دوبارہ آن ٹکرایا۔ اس کے سر کے پشت کا زوردار انداز میں دیوار سے اتصال ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے تارے لہرانے لگے تھے۔ وہ اسی طرح پھسلتا ہوا نیچے بیٹھ گیا۔ شمشیر دادا نے اسے گربان سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا، اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کرنے لگا۔ تھپڑ کھا کر کبیر دادا کے لہجے اوسان بھی رخصت ہونے لگے۔ 3-4 تھپڑ لگا کر شمشیر دادا نے اسے گربان سے پکڑ کر تناوش کی طرف اچھال دیا۔ یہ گیا تیرا حسم! وہ پیلا پڑتے تناوش کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کبیر دادا نے بڑی مشکل سے سر اٹھا کر تناوش کی طرف دیکھا۔ وہ رو رہی تھی، لرز رہی تھی، اس کے چہرے پر اذیت، دکھ، پریشانی اور نہ جانے کون سے کیفیت ثبت ہو چکی تھی۔ شمشیر دادا کی آواز بلند ہوئی کہ وہ نمک حرام، بے غیرت اور احسان فراموش ہے جسے میں نے سہارا دیا، پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنایا، دشمنوں سے بدلہ لینے کے گور سکھائے، عزت سے جینا اور سر اٹھا کے چلنا سکھایا، اور آج یہ کٹے انسان ایک چھوکری، ایک کھیل اور ایک فحاشہ کے ہاتھ میرے مقابل آ گیا ہے۔
کچھ لوگ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس کی جان بخشی کر دوں گا تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، لیکن مرنے سے پہلے میں اسے اس کے کھیل کا تماشا ضرور دکھاؤں گا۔ تم لوگ آج تک گندی فلموں میں ایسے سین دیکھتے رہے، آج تمہارے سامنے زندہ شو چلے گا۔ یہ کہتے شمشیر دادا لرزتی کانپتی تناوش کی طرف بڑھا۔ کبیر دادا نے ملتجی نظر تناوش کی طرف اٹھائیں اور لرزتی آواز میں بولا، میں ہار گیا تناوش، تمہیں اجازت ہے، شاید پہلے تمہارا جانا بنتا تھا۔ تناوش کا سر نپی مہلا اور اس کے ساتھ اس نے ہاتھ میں پکڑا کبیر دادا کا کوٹ جس کی جیب میں پستول پڑا تھا، ایک جانب پر صوفے کی طرف اچھال دیا۔ کبیر دادا کا دماغ باغ سے اڑ گیا تھا، وہ ہکا بکا سے گوجا رہ گیا۔ جانے تناوش کے دماغ میں کیا چل رہا تھا تناوش پلیز، وہ منمنا نہیں، اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی، مگر کبیر دادا کی یوں صاف سنائی دے رہی تھی جیسے وہ اس کے کانوں میں بول ہی ہو۔ حفاظت کا وعدہ کیا تھا نہ تو پورا کری، آپ کی دلہن، آپ کی گڑیا، آپ کی چندہ صرف اور صرف آپ کے تناوش کو آپ کی ضرورت اگر حفاظت نہیں کر سکتے تو اس کا انجام بھی اپنے آنکھوں سے دیکھتے جائیے۔ اسی وقت شمشیر دادا چلتا ہوا تناوش کے قریب پہنچ گیا تھا، اس کی طرف توجہ دیے بغیر وہ کبیر دادا کو گھورتی رہی، اسے بازو سے پکڑ کر شمشیر دادا نے اوپر اٹھایا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس دیو کے سامنے نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ یہ ہے وہ فحاشہ جس کی وجہ سے یہ سب کٹ راگ پھیلا ہے۔ شمشیر دادا کے لہجے میں غصہ نفرت ابل رہی تھی۔ تناوش کی وجہ سے کبیر دادا کا اس سے مقابلہ کرنا اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ بڑی آئی دوپٹے والی، اس نے ہاتھ سے تناوش کے سر پر اوڑھا دوپٹہ کھینچ کر اتارا اور دل اچھال دیا۔ اس کے کالے سیاہ بال بکھر کر رہ گئے تھے۔ لے بھئی، اس ابصرہ کو مکمل دیکھنے کا خواب تو ابھی پورا ہو جائے گا۔ نوشاد نے ہلاک حسین کی طرف جھکتے ہوئے غلیظ سی زبان کھولی، شرم کرو تمہاری محبوبہ کو شمشیر دادا یوں بے عزت کر ہے۔ ہلاک حسین نے مزاحیہ انداز میں جواب دیا۔ نوشاد فکر مندی سے بولا، خیر کہیں مار ہی نہ دے بیچاری کو، باقی تو خیر ہے، میرے جشن منانے کی ساری تیاری دڑی کی دڑی رہ جائے گی۔ کچھ نہیں ہوتا، فحاشہ کو نفرت بھرے لہجے میں کہہ کر ہلاک حسین وہ دل پسند تماشا دیکھنے لگا۔ تناوش منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر کبیر دادا کی طرف دیکھ رہے تھے، نہ کوئی رونا پیٹنا، نہ شمشیر دادا سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اس کا مان، اس کا ہیرو، اس کا محبت زمین پر لہو لہان پڑا تھا، تو وہ کمزور نرم و نازک لڑکی کیا کر سکتی تھی؟ اور پھر کبیر دادا کے جسم کے اندر ایک انجانی قوت نے سر ابھارا، ایک ایسی قوت جس کا تعلق جسمانی طاقت سے نہیں ہوتا۔ یہ جان بچانے کی جپلت سے بھی کوئی آگے کی چیز تھی۔ چھاتی کے سامنے بازو ٹیکتے ہوئے لرز سے اٹھا، مگر جب کھڑا ہوا تو اس کے جسم میں لرزش ختم ہو گئی تھی۔ شمشیر دادا کا ہاتھ تناوش کے گریبان کی طرف بڑھا تھا جب اس نے زوردار آواز میں پکارا، شمشیر علی، لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ شمشیر دادا کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کبیر دادا نے اس انداز میں آواز دی تھی۔ تناوش کا بازو چھوڑ کر وہ غضبناک انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ قریب پہنچتے اس نے دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کی، اس کا ہتھوڑے نما مکہ پوری قوت سے کبیر دادا کے چہرے کی طرف بڑھا۔ مکے اور چہرے کا اتصال ہو جاتا تو شاید کبیر دادا کا چہرہ پہچان کے قابل ہی نہ رہتا، لیکن کبیر دادا نے بجلی کی سی طرح سے اپنا چہرہ چند انچ ایک جانب ہٹایا اور پھر اس سے پہلے کہ شمشیر دادا کا ہاتھ واپس لوٹا اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کی کلائی پکڑ کر ہاتھ کو پیچھے ہٹنے سے روک دیا۔ ایسا کرتے ہوئے کبیر دادا ذرا سا لڑکھڑایا بھی تھا، لیکن پھر اپنے قدم زمین پر جماتے ہوئے اس نے بائیں سے شمشیر دادا کی کلائی تھامتے ہوئے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پوری قوت سے شمشیر دادا کی کہنی کے جوڑ کے نیچے رسید کی۔ اس کا پسندیدہ داؤ تھا۔ کھٹا کی آواز کے ساتھ شمشیر دادا کی کہنی کا جوڑ ٹوٹ گیا تھا، اس کے ہونٹوں سے تیز کراہٹ ہوئی اور وہ تکلیف کی شدت سے دوہرا ہو گیا تھا۔ کبیر دادا کی حرکت رکی نہیں تھی۔ اس کا دائیں ہاتھ چھوڑ کر بائیں ہاتھ پکڑتے ہوئے کبیر دادا نے چکر کاٹتے ہوئے اس کا بازو مروڑا اور اچھل کر اپنے دونوں پاؤں اس کی پیٹھ پر ٹیکتے ہوئے اس نے زوردار جھٹکے سے شمشیر دادا کا بازو پیچھے کھینچا۔ اس طرح زور لگانے کی وجہ سے دونوں بازو کے ساتھ اس کے پورے جسم کی طاقت بھی شامل ہو گئی تھی۔ ایک اور کھٹا کی آوازوں پر اس مرتبہ شمشیر دادا اپنی چیخ نہیں روک سکا تھا، اس کا جسم لرزنا شروع ہو گیا تھا۔ کبیر دادا اس کے بازو کو کھینچنے کی وجہ سے پیچھے گرا تھا اور وہ اٹھ کر شمشیر دادا کے سامنے آیا۔ شمشیر دادا گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے مسح ہو گیا تھا۔ اسی وقت پاشا کی کار صاحب قصوری کی کوٹھی میں داخل ہوئی۔ کار روک کر وہ دروازہ بند کیے بغیر بھاگتا ہوا اندر ہال کی طرف بڑھا۔ اندر گھستے ہی اسے کبیر دادا شمشیر دادا کے سامنے کھڑا نظر آیا۔ اس کے قدم آہستہ ہوئے اور وہ دھیرے قدموں سے اس طرف بڑھنے لگا۔ کبیر دادا کو سامنے کھڑا دیکھ کر شمشیر دادا کے چہرے پر ضد بڑی حسین نمودار ہوئی۔ تم جیت کے کبیر، کبیر دادا کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ اگر صرف میری جان کو خطرہ ہوتا تو شاید نہ جیتا دادا، تم نے یہ دور پہلے تو کبھی نہیں
آزمایا بڑھودار شمشیر دادا کا پرعزیت لہجہ تحذیر سے بڑا تھا۔ یہ داؤ دوستانہ لڑائی کے لیے نہیں ہے دادا، یہ صرف دشمن کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ مجھے زندہ چھوڑ دو گے؟ شمشیر دادا نے پوچھا۔ کبیر دادا آنکھوں میں نمی لیے اس کے قریب ہوا، دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کی پشت کی جانب گھوم کر اس نے شمشیر دادا کے کان میں سرگوشی کی۔ کاش میں آپ کو زندہ چھوڑ سکتا، آپ نے تناوش کا دوپٹہ اتارا ہے اور زیادہ میں نے کہا بھی تھا کہ اس کے لیے میں کم از کم اپنی جان دے سکتا ہوں، اور زیادہ یہ کہ اپنے استاد کی جان بھی لے سکتا ہوں۔ یہ کہتے اس نے ایک ہاتھ شمشیر دادا کی تھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ سر پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو مخالف جانب جھٹکا دیا۔ کھٹاک کی آواز ابھری اور شمشیر دادا نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ کبیر دادا سیدھا ہوا، ایک دم نکہت اس پر حملہ آور ہوئی، اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ اسی وقت ہکا بکا ساکت کھڑی تناوش کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی، وہ بھاگ کر کبیر دادا کی طرف بڑھی۔ کبیر دادا نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بازو کھول اور وہ اس کے بازو میں سما گئی تھی۔ میرے عبدالکبیر تناوش کے ہونٹوں سے سسکنے کے انداز میں نکلا اور وہ کبیر دادا کے بازو میں جھول گئی۔ اس کے حواس نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ کبیر دادا میں اتنی ہمت مفقود تھی کہ اسے اٹھا کر صوفے کی طرف جا سکتا۔ اسی وقت اس کے کان میں پاشا کی آواز گونجی، دادا اب ٹھیک ہے؟ کبیر دادا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پاشا اپنی بہن کو صوفے پر لٹا دو، یہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ پاشا اس کی گود سے تناوش کو اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ کاشف راجپوت نے قریب پہنچ کر اسے سہارا دیا اور صوفے پر جا کر بٹھا دیا۔ تمام گینگسٹر کے چہروں پر حیرت جیسے ثبت ہو گئی تھی۔ وہ تو کبیر دادا پر فاتح پا چکے تھے اور ایک دم مرنے والا زندہ ہو گیا تھا۔ مبارک اور رخسانہ نے فرحانہ کے کان میں سرگوشی کی، ہاک مبارک۔ فرحانہ نے منہ بنا اس کمینی کی ڈرامہ بازی دیکھی ہے؟ رخسانہ نے متبسم ہو کر کہا، وہ اس کی بیوی ہے یار، زیادہ عرصہ نہیں رہے گی۔ فرحانہ کا لہجہ اعتماد سے پر تھا۔ سارے قریب قریب آ جائیے۔ کبیر دادا نے صوفے پر بیٹھتے ہی تمام کو پاس بلایا۔ تمام کبیر دادا کے دائیں بائیں پڑے صوفوں پر آن بیٹھے تھے۔ تم دونوں کھڑے ہو جاؤ۔ کبیر دادا نے نوشاد اور ہلال کو اشارہ کیا جو اپنے خشک ہوتے ہونٹوں کو بار بار تاڑ کر رہے تھے۔ تو نکلتے ہوئے دونوں کھڑے ہو گئے تھے۔ اسی وقت تناوش آنکھیں کھولتے ہوئے اٹھ بیٹھی، سر پر دوپٹہ لپیٹ کر وہ بھاگ کر کبیر دادا کے قریب پہنچی اور پھر باقی سے اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ کبیر دادا اس کی طرف توجہ دیے بغیر علاء حسین نوشاد کی طرف متوجہ تھا۔ مسٹر علاء حسین شاہ، اب ذرا تفصیل سے تمام واقعے پر روشنی ڈالیے۔ وہ کبیر دادا، میں نے تو بس اس نے ہکلا کے کوئی بہانہ گڑھنا چاہا، مگر اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ تھوڑی دیر پہلے خود اعتراف کر چکا تھا۔ اس کے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبیر دادا بچے گا۔ ان کی امیدوں کے مرکز شمشیر دادا کی لاش کو شہاب قصوری کے آدمی اٹھا کر باہر لے جا رہے تھے۔ تناوش نے میز پر پڑے پانی کے جگ سے اپنے دوپٹے کا پلو گیلا کیا۔ وہ کبیر دادا کے ماتھے، گالوں اور کانوں میں لگا خون صاف کرنے لگی۔ اسے نہ تو وہاں پر موجود عورتوں سے کوئی شرم محسوس ہو رہی تھی اور نہ مردوں ہی کی کوئی پرواہ تھی۔ کبیر دادا نے بھی اسے روکنے ٹوکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ جس جذباتی دھچکے سے گزری، اس کے بعد وہ اپنی روایتی شرم و حیا کو بھول گئی تھی۔ علاء حسین، مجھے اگلوانے کے کئی طریقے معلوم ہیں، یقیناً تم مجھ سے اچھی طرح واقف بھی ہو۔ گہرا سانس لے کر علاء حسین نے غیر ہوتی حالت کو سنبھالا اور پھر پھنسی پھنسی آواز میں بولا، ایس پی سپیر حسین کو میں نے نوشاد افریدی نے قتل کروایا ہے اور قتل کا الزام آپ کے سر ڈال دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے اس میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں۔ کبیر دادا سہرد لہجے میں بولا، فصیح الدین کے قتل کی حقیقت بھی اگلو۔ ایس پی ضمیع حسین نے مسز کبیر دادا کو اغوا کر فصیح الدین کی بے خبری میں اس کی کوٹھی میں پہنچایا۔ اسے ایسے نشے کا ٹیکہ لگا جسے بظاہر ہوش میں لگتے ہوئے بھی ہوش میں نہیں تھی۔ اس وجہ سے فصیح الدین کو معلوم یہ بھی نہ ہو سکا کہ لڑکی اپنی مرضی سے آئی ہے یا اسے اغوا کر کے وہاں پہنچایا گیا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، ایس پی کے ایک آدمی نے کبیر دادا کو فون کر دیا اور کبیر دادا نے یہ سمجھا کہ اس کی بیوی کو فاسق نے اغوا کرایا ہے۔ یقیناً آپ دونوں کو حقیقت واضح ہو گئی ہوگی۔ کبیر دادا نے فصیح الدین کی بیوی کرن السلطانہ کو ایک ساتھ محاطب ہوا تھا۔ دونوں کو چہروں پر خجالت نمایاں نظر آ رہی تھی۔ کہاں تو وہ کبیر دادا کو اپنے شوہر کا قاتل سمجھ کر بددعائیں اور کوسنوں سے نواز رہی تھی، اور حقیقت کھلتے ان پر ندامت حملہ آور ہو گئی تھی۔ کرن کی آواز ابھری، ہمیں انصاف چاہیے، ملے گا؟ کبیر دادا نے اسبات میں سر ہلایا۔ کبیر دادا تمام پر سرسری نگاہ ڈالے، اس کی نظریں فرحانہ پر آ کر رک گئی تھی، جو نفی میں سر ہلاتے ہوئے گویا باپ کی معافی کی طلبگار تھی۔ اپنے بارے اس کے دل میں چھپے جذبات سے بھی کبیر دادا اچھی طرح سے واقف تھا۔ اس کے زخموں کو صاف کرتے تناوش نے اچانک اس کے کان سے منہ لگا کر کہا، مزید کوئی قتل نہیں ہوگا۔ کھنگار کا گلا صاف کرتے ہوئے گویا ہوا، تھوڑی دیر پہلے ان دونوں حضرات کا قتل میرے سر لگا تھا اور شمشیر دادا نے فیصلہ کیا تھا کہ میں
دونوں بیوی کو 15 کروڑ ادا کر کے معافی مانگوں گا۔ وہ فیصلہ میں تم دونوں پر بھی لاگو کرتا ہوں۔ تم دونوں اپنی اپنی جگہ 15 کروڑ دونوں بیواؤں کو دو گے اور ہاتھ باندھ کر معافی مانگو گے، یا تمہیں یہ منظور ہے؟ ان کے چہرے پر اطمینان ابھرا اور وہ بیک زبان بولے، منظور ہے۔ یہ تو تھا ناجائز قتل ہونے والوں کا فیصلہ، جو سازش میں ہلاک تیار کی گئی تھی، اس کے لیے بھی وہی فیصلہ ہوگا جو شمشیر دادا نے کیا تھا۔ آج کی رات فرحانہ میرے ساتھ گزارے گی اور کل نغمہ بیگم۔ اس پر کوئی اعتراض؟ کبیر دادا کی بات پر فرحانہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ اس نے شرما کر سر جھکا لیا تھا۔ الحاق حسین نوشاد کے چہرہ بڑا بننے لگے تھے۔ الحاق حسین ہکلایا، ہم معافی چاہتے ہیں کبیر دادا، ہم سے غلطی ہوئی، کوئی اور سزا تجویز کر دے۔ کبیر دادا ذہن لہجے میں بولا، جب یہ سزا شمشیر دادا نے میری بیوی کے لیے تجویز کی تھی اس وقت تم خاموش بیٹھے۔ کبیر دادا کی بات پر دونوں نے سر جھکا لیا تھا۔ اب ایسا کچھ نہیں کرنے والے اور اٹھی، اب آرام کرے۔ تناوش اس بات پر کہاں راضی ہو سکتی تھی؟ فوراً کھڑے ہو کر کبیر دادا کا بازو کھینچنے لگی۔ چلتے ہیں نا؟ کبیر دادا نے اسے منع کرنا چاہا۔ کہہ دیا نا، اٹھے۔ تناوش کا لہجہ کسی اکڑ مزاج بیوی کا سا تھا۔ الحاق حسین نوشاد افریدی، میں ضرور ایسا ہی کرتا، مگر دعا دو اس کو جس کے خلاف تم کھڈا کھودتے رہے ہو۔ کبیر دادا آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا۔ بھیا، تناوش نے پاشا کو پکارا اور پاشا نے فوراً آگے بڑھ کر کبیر دادا کو سہارا دے دیا۔ کمینے فرحانہ نے رخسانہ کے کان میں سرگوشی کی، کتنا اچھا موقع مل رہا تھا، سچ میں اسے صبح تک شادی کے لیے راضی کر لیتی۔ احمقانہ باتیں نہ کرو بیوقوف۔ رخسانہ اسے ڈانٹے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ کبیر دادا کے جانے کے بعد باقی بھی وہاں سے رخصت ہونے لگے۔ ڈاکٹر نے کبیر دادا کے زخموں پر لگانے کے لیے پائیوڈین اور کھانے کے لیے درد کش اور سکون آور گولیاں دے کر رخصت ہو گئے۔ وہ ڈاکٹر کبیر دادا کی گینگ کا حصہ ہی تھا۔ تناوش دودھ گرم کر کے لے آئی، اس کی گولیاں لیتے ہی پاشا کھڑا ہوتا وہ بولا، اب آپ آرام کرو۔ کبیر دادا کے سر ہلانے پر وہ کمرے سے نکل گیا۔ دودھ کا خالی گلاس کبیر دادا کے ہاتھوں سے لے کر اس نے تپے پر رکھا، اس کے سر کے نیچے دو تکیے رکھ کر اسے سہارا دے کر لٹانے لگی۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتے ہی وہ چاہت سے پوچھنے لگی۔ کبیر دادا متبسم ہوا، اگر ہو رہا ہوا تو تم کیا کرو گی؟ وہ شوخی سے بولی، پھر میں تکیے کی بجائے آپ کا سر اپنی گود میں رکھ لوں گی اور درد ختم ہو جائے گا۔ جب یہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے مسکراتا ہوا موجود ہوتا تو مجھے گردن کٹ جانے پر بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ ناز سے مسکرائی، جھوٹا جھوٹا کسے کہا؟ کبیر دادا نے مصنوعی غصہ ظاہر کیا۔ وہ اطمینان بڑے لہجے میں بولی، جھوٹے کو؟ کبیر دادا چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے دونوں بازو وا کیے۔ وہ فوراً اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دماغ میں لڑائی کا منظر جاگا اور وہ گلوگیر لہجے میں بولی، میں ڈر گئی تھی کبیر، مجھے لگا میں آپ کو کھو دوں گی۔ اس کے ریشمی زلفوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کبیر دادا کہنے لگا، تھوڑی دعائیں میرے ساتھ ہی نا، تمہاری دعائیں میرے ساتھ ہی نا، مجھے بھلا کیا ہو سکتا تھا؟ اسے رب سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا اور وہ کہنے لگی، ایک بات ماننے کی کبھی ٹالی بھی ہے؟ یہ سارے کام چھوڑو، کہیں دور چلے جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا گھر جہاں بس میں اور آپ ہوں گے، کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی قتل و غارت، کوئی سازش نہیں ہوگی۔ وجہ سے سپنوں میں کھو گئی تھی تو تمہارا خیال یہ اتنا آسان ہے؟ اس نے سر اٹھا کر کبیر دادا کی آنکھوں میں جا کر جہاں اضطراب کی لہریں اٹھ رہی تھی، اس راستے پر کوئی یو ٹرن موجود نہیں ہے میر جان، یہ سارے گینگسٹر میر جان کے دشمن بن جائیں گے۔ مگر کس لیے وہ پریشان ہو گئی تھی؟ انہیں تو سوچا تھا کہ وہ کبیر دادا سے ہر بات آسانی سے منوا لے گی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ کبیر دادا مجبور بھی ہو سکتا ہے، اور جس کام میں کبیر دادا کی جان کو کوئی خطرہ ہوتا اس کے تو وہ قریب بھی بھٹکنا نہیں چاہتی تھی۔ کبیر دادا اس کے لیے کتنا اہم تھا، اس بالوں سے صحیح اندازہ تب ہوا تھا جب کبیر دادا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، کیونکہ میں تمام کے راز جانتا ہوں، زیر زمین دنیا کے کام کے طریقہ کار سے مکمل واقفیت رکھتا ہوں، میرے علیحدہ ہو جانے کی صورت میں انہیں ہمیشہ یہ خطرہ رہے گا کہ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مخبری نہ کر دوں۔ میرا وجود ان کے سر پر لٹکتی ہوئی ننگی تلوار کی مانند ہوگا، وہ ہر قیمت پر میری جان لینا چاہیں گے، اور یہی اس دنیا کا اصول ہے، یہی ہر کسی کو بڑے آسانی سے خوش آمدید کہا جاتا ہے، آنے والے کے لیے کئی دروازے کھلے ہیں، لیکن واپسی کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے موت۔ تو آپ کو کس نے کہا تھا گنڈا بننے کو؟ محنت مزدوری کرتے کوئی سبزی کی ریڑھی ہی لگا لیتے، مجھے تو آپ کے ساتھ زمرے میں رہنا بھی قبول تھا، پگلی تم مجھے گینگسٹر ہونے کی وجہ سے تو ملی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ شرارتی انداز میں ہنسا، مزدور ہوتا تو تم نے میری جانب دیکھنا بھی نہیں تھا، یوں بھی آپ تک کئی بچوں کا باپ بن گیا ہوتا۔
میں آپ کی دوسری بیوی بن جاتی۔ وہ ہر ڈر میں پر اتر آئی۔ آپ کی پہلی بیوی کی بھی خدمت کرتی، وہ ضرور مجھے قبول کر لیتی۔ کبھی دادا نے کہا مطلب میرے لیے دوسری شادی کا دروازہ کھلا ہے، میں اپنی جان لے لوں گی۔ روحان صاحب اس نے کبھی دادا کی چھاتی پر تھپڑ مارا، کبھی دادا کے چہرے پر تکلیف ابھرتی دیکھ کر وہ فوراً اس کی چھاتی سہلانے لگی۔ سوری میری جان، مجھے یاد نہیں رہا تھا۔ کبھی دادا نے کہہ کر لگایا، مذاق کر رہا تھا پگلی، ان ملائم ہاتھوں سے بھی چوٹ لگ سکتی ہے بھلا۔ اس نے تجاوز کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا تو ڈرائے کہ اس نے منہ مسوڑا۔ اور خبردار اگر دوسری شادی کا نام لیا، سچ میں کچھ کھا کر جان دے دوں گی، پھر روتے رہنا۔ یار ہر وقت دھمکیاں دینا اچھا تو نہیں ہوتا، اس کے علاوہ آپ سدھرتے بھی نہیں ہیں نا۔ مسکراتے ہوئے اٹھی، اچھا میں نماز پڑھ لوں، اور یاد ہے نا آپ نے بھی وعدہ کیا تھا اس صورت میں کہ تم 3 دن حیدرآباد گزارو گی۔ اچھا یہ بات ہے، وہ ٹھیک ہے لہجہ بولی، ٹھیک ہے میں بہرام بھیا کو کہہ دیتی ہوں مجھے امی کے گھر چھوڑ دے، 4 دن بعد لوٹ آؤں گی۔ جاؤ کبھی دادا نے بے پرواہی سے کہا، اگر واپسی پر تمہیں زندہ ملا تو ضرور شرط پوری کروں گا۔ یوں مرنے کا ذکر کر کے مجھے تکلیف دیتے ہوئے مزہ آتا ہے شاید، ناراضگی بڑے لہجے میں کہتے ہوئے وہ غسل خانے میں گھس گئی۔